بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم، ویلکم مائی چینل زہرا وائس۔ حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی وفات کے بعد حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ مشکل ترین حالات میں بھی ثابت قدم رہے۔ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی وفات کے وقت آپ کے دست راست حضرت ابوبکر صدیق مکے میں موجود نہیں تھے۔ جو ہی آپ کو یہ دل خراش اطلاع ملی، آپ دیوانہ وار دوڑے اور حجرہ عائشہ میں پہنچے، جہاں رسول کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ابدی نیند سو رہے تھے۔ اس موقع پر تمام صحابہ حواس باخطا تھے۔ حضرت عمر کا حال سب سے برا تھا۔ وہ جوش کے عالم میں کہہ رہے تھے کہ اگر کسی نے یہ کہا کہ محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا انتقال ہو گیا ہے تو میں اسے قتل کر دوں گا۔ اس موقع پر حضرت ابوبکر صدیق نے کھڑے ہو کر ارشاد فرمایا، جو لوگ محمد کی پرستش کر رہے تھے انہیں معلوم ہو کہ محمد پر موت طاری ہو چکی ہے، اور جو لوگ اللہ کی پرستش کر رہے تھے انہیں معلوم ہونا چاہیے کہ اللہ زندہ ہے اور وہ کبھی نہیں مرے گا۔ اس کے بعد قرآن کی ایک آیت پڑھی، محمد صرف اللہ کے رسول ہیں، ان سے پہلے بہت سے رسول گزر چکے ہیں، اگر وہ مر گئے یا قتل ہو گئے تو کیا تم ان کے بعد پھر جاؤ گے؟ وہ اللہ کو کچھ نقصان نہیں پہنچائیں گے، اللہ شکر گزاروں کو عن قریب بدل دے گا۔ سورہ آل عمران کی آیت 144۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے جب یہ آیات سنی تو انہیں قرار آ گیا کہ واقعی محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم انتقال کر چکے ہیں۔ یہ حضرت ابوبکر صدیق کی ایمانی بصیرت ہی تھی جو حضرت عمر کو بروقت حقیقت کی دنیا میں لے آئی۔ اس موقع پر جہاں مہاجرین کی حالت غیر تھی وہاں انصار کی حالت بھی کافی خراب تھی۔ انہوں نے سقیفہ بنو ساعدہ میں جمع ہو کر پرجوش تقریریں شروع کر دیں۔ وہ اپنے آپ کو خلافت کا مستحق تصور کر رہے تھے۔ خزرج کے ایک رہنما سعد بن عبادہ کی رہنمائی میں انصار نے یہ فیصلہ کیا کہ خلافت صرف انصار کا حق ہے، مہاجرین کا نہیں۔ وہ اس حد تک جمع ہوئے تھے کہ اگر ان کے اس حق کو تسلیم نہ کیا گیا تو تلواریں نکل آئیں گی، جبکہ انہی میں سے ایک کمزور حلقے کی یہ رائے تھی کہ خلیفہ دونوں حلقوں سے باری باری منتخب کیا جائے۔ مہاجرین میں سے حضرت عمر اور حضرت ابو عبیدہ مسجد نبوی میں حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی وفات پر غور و خوض کر رہے تھے، جبکہ حضرت علی اور حضرت ابوبکر صدیق آپ کی تجہیز و تکفین کی تیاریوں میں مشغول تھے۔ اتنے میں ایک شخص نے مسجد نبوی میں آ کر حضرت عمر کو سقیفہ بنی ساعدہ کی صورتحال بتائی۔ حضرت عمر نے حضرت ابوبکر صدیق کو باہر بلوایا اور پوری بات بتائی۔ صدیق اکبر حضرت عمر اور حضرت ابو عبیدہ کو ساتھ لے کر سقیفہ بنی ساعدہ پہنچے۔ دیکھا کہ انصار کی جانب سے پرجوش تقاریر کا سلسلہ جاری ہے۔ ان لوگوں کے ذہن تبدیل ہو چکے ہیں۔ حضرت عمر ان تقاریر کا پرجوش جواب دینا چاہتے تھے، مگر حضرت ابوبکر صدیق نے انہیں روکا اور خود تقریر کی، جو اتنی فصیح و بلیغ، مدلل، منصفانہ اور حکیمانہ تھی کہ لوگوں کے ذہن پھر بدل گئے۔ پھر آپ نے حضرت عمر اور حضرت ابو عبیدہ کی جانب اشارہ کرتے ہوئے فرمایا، یہ دونوں حضرات امت میں بہترین افراد میں سے ہیں، ان میں سے کسی بھی ایک کے ہاتھ پر بیعت کر لیں۔ حضرت عمر نے سنا تو ابوبکر صدیق سے فرمایا، ہاتھ لائیے، ہم آپ کے ہاتھ پر بیعت کرتے ہیں۔ آپ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اپنی جگہ نماز پڑھانے کے لیے منتخب کیا تھا، آپ ہی مسلمانوں کے خلیفہ بننے کے مستحق ہیں۔ ہم آپ کے ہاتھ پر بیعت کر کے در حقیقت اس شخص کے ہاتھ پر بیعت کریں گے جو ان تمام لوگوں میں بہترین ہیں اور جس سے رسول کریم نے بھی محبت کی۔ پھر حضرت ابو عبیدہ نے حضرت ابوبکر صدیق سے فرمایا، آپ تمام مہاجرین میں افضل ترین ہیں، آپ غار ثور کے تنہا ساتھی تھے اور نماز کے قیام و اہتمام میں رسول مکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے جانشین ہیں، آپ کے ہوتے ہوئے بھلا کوئی اور اس اہم منصب پر کیسے فائز ہو سکتا ہے؟ مہاجرین کے ان دونوں سربراہوں نے جس طرح حضرت ابوبکر صدیق کو خراج عقیدت پیش کیا، اس سے پوری امت مسلمہ کی نمائندگی ہو گئی۔ چنانچہ کچھ ہی دیر میں تمام انصار نے سوائے سعد بن عبادہ کے آپ کے ہاتھ پر بیعت کر لی۔ جب حضرت ابوبکر صدیق نے خلافت سنبھالی، اس وقت مملکت کی اندرونی حالت بھی ابتر تھی۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے وصال کے بعد آبادی کی اکثریت ارتداد کی جانب مائل ہو گئی تھی۔ کچھ عناصر جانشینی کے مسئلے کو ہوا دے رہے تھے۔ مدینے کے اطراف کے قبائل جن میں ذیبان، بنی کنانہ، غطفان اور فزارہ وغیرہ نے اگرچہ اپنے ارتداد کا اعلان تو نہیں کیا تھا، مگر پھر بھی مدینے کی حکومت کو زکوٰۃ نہ دینے اور اپنی حمایت سے دستبرداری کا اعلان کر دیا تھا۔
اس کے علاوہ نبوت کے کئی جھوٹے دعوے داروں نے سر اٹھایا، جن میں بنی اسد میں طلحہ بن تمیم میں سجا، یمامہ میں مسلمہ، عمان میں لقیط اور یمن میں اسود انسی جیسے باغی اور سرکش شامل تھے، جنہوں نے اپنے قبیلوں کے لوگوں کو بھی اپنے ساتھ شامل کر لیا تھا۔ اس کے علاوہ رومیوں کے حملے کا زبردست خطرہ ہر لمحہ درپیش تھا۔ یہ وہ خطرات تھے کہ جن سے ابوبکر صدیق کو نمٹنا تھا۔ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اپنی حیات مبارکہ ہی میں ایک لشکر رومیوں کی سرکوبی کے لیے ترتیب دیا تھا، جس کی قیادت حضرت اسامہ بن زید کے ذمے تھی، مگر حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی ناسازی تباہ کی وجہ سے لشکر نہیں جا سکا تھا۔ اس وقت اس لشکر میں اکابر صحابہ موجود تھے۔ حضور کی وفات کے بعد اس لشکر پر دو اعتراض ہو رہے تھے۔ پہلا یہ کہ اگر اکابر صحابہ اس لشکر میں چلے گئے تو مدینہ خالی ہو جائے گا، جس سے اسلامی مملکت کا دفاع کمزور پڑ جائے گا۔ دوسرے یہ کہ اتنے جید صحابہ کے ہوتے ہوئے اسامہ جیسے نوخیز کا تقرر درست معلوم نہیں ہوتا، لہٰذا قیادت کسی اور کو سونپی جائے۔ لیکن حضرت ابوبکر صدیق نے یہ دونوں اعتراضات رد کر دیے اور فرمایا، جو پرچم حضور نے خود باندھا ہے اسے میں نہیں کھول سکتا۔ لوگوں نے جب یہ دیکھا کہ حضرت ابوبکر اپنی رائے پر قائم ہیں تو انہوں نے حضرت عمر کے ذریعے آپ کی خدمت میں یہ رائے پیش کی کہ مملکت کی حالت اس وقت خراب ہے، لہٰذا اس مہم کو فی الحال ملتوی کر دیں، اور اگر یہ ممکن نہ ہو تو پھر عسکری قیادت اکابر میں سے کسی ایک کو دے دی جائے۔ ابوبکر نے اس کے جواب میں فرمایا، اے ابن خطاب، جس کا نبی نے تقرر کیا ہو تو تم مشورہ دیتے ہو کہ میں اسے معزول کر دوں؟ ان تمام مخالف حالات کے باوجود حضرت ابوبکر نے حضرت اسامہ کی ہی قیادت میں لشکر بھیجا۔ یہ ان کے عزم اور حوصلے ہی کی برکت تھی کہ اللہ تعالیٰ نے اس لشکر کو شاندار فتح عطا فرمائی۔ اس فتح کا ایک نتیجہ یہ بھی نکلا کہ اندر کے دشمن بھی مرعوب ہو کر خاموش بیٹھ گئے۔ بیرونی دشمنوں کا حال تو اس سے بھی برا ہوا، ان کی کمر ٹوٹ گئی۔ عرب کے جو قبائل بغاوت کے لیے پرتول رہے تھے، جب انہیں پتہ چلا کہ رومیوں سے لڑنے کے لیے اسلامی لشکر جا رہا ہے تو ان میں خود یہ بات پھیل گئی کہ اگر مدینے والوں کے پاس اتنی فوج نہ ہوتی تو یہ کیسے ممکن تھا کہ وہ اتنے دور دراز اور مضبوط ملک پر فوج کشی کرتے۔ اس چیز نے ان کے حوصلے کو سرد کر دیا۔ دوسری جانب ہرقل کو اپنی سرحدوں کی حفاظت کی فکر پڑ گئی۔ اس طرح حضرت ابوبکر نے اپنے منصوبوں میں کامیاب رہے۔ اس کے بعد حضرت ابوبکر نے منکرین زکوٰۃ کی جانب توجہ فرمائی۔ اگرچہ صحابہ کی اکثریت ان کے خلاف جہاد کی مخالف تھی، لیکن صدیق اکبر نے یہ دلیل دی کہ اسلام میں زکوٰۃ نماز کے ہم پایا ہے۔ اگر نماز کے لیے جنگ کی جا سکتی ہے تو زکوٰۃ کے لیے کیوں نہیں کی جا سکتی؟ پھر بڑے عزم سے کہا کہ اگر میرا کسی نے بھی ساتھ نہ دیا تو میں تنہا ان منکرین زکوٰۃ سے جنگ کروں گا۔ خلیفہ اول کے اس عزم نے مسلمانوں میں ایک نئی حرارت پیدا کر دی اور کچھ ہی دنوں میں آپ کی کوششوں سے اس اندرونی بغاوت کا بھی خاتمہ ہوا۔ قابل ذکر بات یہ ہے کہ مدینہ مشکلات میں گھرا ہوا تھا۔ بغاوت مدینہ اور اس کے اطراف میں کافی دور تک پھیل گئی تھی، جبکہ اکثر صحابہ کی رائے بھی یہی تھی کہ ان باغیوں کے خلاف لشکر کشی کے بجائے معاندانہ رویہ اختیار کر کے معاف کر دیا جائے۔ لیکن آپ نے اس تجویز کو مسترد کر کے آنے والے دنوں میں اپنی رائے کو درست ثابت کر دیا۔ ان مواقع پر اگر صدیق اکبر نے عزم اور حوصلے کا اظہار نہ کیا ہوتا اور بڑھتی ہوئی بغاوت اور سرکشی سے مغلوب ہو کر مرتدین اور باغیوں سے سمجھوتا کر لیا ہوتا تو آج تاریخ اسلام میں درج کتنے ہی واقعات بالکل مختلف ہوتے۔ آپ نے مشکل ترین حالات میں وہی فیصلہ کیا جو عزم اور تدبر کا حقیقی تقاضا تھا، اور یہ انہی عزائم کا نتیجہ تھا کہ 2.25 سال سے بھی کم مدت میں حضرت ابوبکر صدیق نے نہ صرف عالم عرب کو اسلام کی طاقت کے آگے سرنگو کر دیا، بلکہ عراق کی تسخیر سے فارغ ہو کر اسلامی فوجوں نے شام پر حملے بھی شروع کر دیے اور وہاں بھی کامیابیاں حاصل کیں۔ سامعین، یہ تھے ہمارے پہلے خلیفہ حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ۔ شکریہ۔ ویڈیو پسند آئے تو پلیز اسے لائک اور شیئر کریں اور میرے چینل کو سبسکرائب بھی ضرور کریں۔